یہ مطالبات تو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے سکارکوئی کی طرف آپ سفر شروع کریں گے تو سب سے پہلا مسئلہ روڈ کا آتا ہے۔ روڈ جو ہے بالکل کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ میرے گھر میں 2 گاڑیاں خراب حالت میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ میرا ذاتی جو ہے ایکسپیرینس بھی ہے، اور بہت سارے ساتھیوں کا، لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ گاڑی اس روڈ پہ نہیں چل پاتی، اور یہ روڈ جو ہے تقریباً 20 سے 22 سال پہلے میٹل ہو چکا تھا، وہ بھی اس وقت کے ضروریات کے مطابق۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک اس روڈ کی طرف جو ہے میٹل کرنے یا اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں ہوئے۔ بعض جگہوں پہ دیواریں فرسودہ ہو چکی ہیں، پرانی ہو چکی ہیں۔ 1-2 دفعہ جو ہے اسکول کی بسیں جو ہیں ان کا ایک ٹائر جو ہے دیوار گرنے کی وجہ سے وہ لٹک گئے، بچے بال بچے۔ ایک دفعہ ایک ٹرک جو ہے دیوار گرنے کی وجہ سے وہ الٹ گیا، پتھر لوگوں کے جو ہے گھروں کے اندر گھس گئے، گھر میں جو ہے ایک خاتون زخمی بھی ہوئی۔ اس طرح کے حادثات جو ہے یہ ہفتہ وار جو ہے یہ واقعات یہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو اس روڈ پر توجہ جو ہے نہیں دی جا رہی، مجبوراً جو ہے ہم یہاں پہ روڈ پہ اترے ہیں کہ یہ روڈ کلیئر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بہت بڑا ایشو ہے۔ لوگ جو ہے کین اور بالٹیاں لے کے، خواتین اور بچے جو ہے کوئی دریا کی طرف جاتا ہے، کوئی ہمسایوں کے گھروں پہ جاتا ہے پانی کے لیے۔ پانی جو ہے وہاں مہیا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا بھی جو ہے مستقل آگ مچولی کا ایک سلسلہ ہے گلگت شہر کے ساتھ ساتھ سکارکوئی میں۔ جو اس کا زیادہ مسئلہ اس لیے ہے کہ ایک کرگا اور نل تر کے سنگم میں ہے، یعنی بجلی نل تر کی بھی ایک سائڈ پہ پرووائڈ کی جاتی ہے، ایک سائڈ جو ہے اس کو کرگے کی بجلی دی جاتی ہے۔ اب گلگت شہر میں کہیں اور مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بجلی جو ہے ڈائیورٹ کر کے سکارکوئی کو کاٹ کے دیگر شہر کے حصوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کا واضح ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ سکارکوئی کے شہری جو ہے اس کو دوسرے درجے کے شہری کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم حکومت کے اس رویے کی بھی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کی جو ہے ترسیل ہے وہ دیگر شہر کے جتنے باسی ہیں ان کو دی جاتی ہے، اسی طرح سکارکوئی کو بھی دی جائے۔ اسی کے ساتھ تعلیم سب سے بڑا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان نسل کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ سکارکوئی کے اندر جو ہے ایک مڈل سکول ہے گرلز کا، ایک پرائمری سکول ہے لڑکوں کے لیے، باقی 1500 گھرانے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ سکول کی تعلیم، سرکاری تعلیم سے محروم ہیں۔ تو ان کے لیے کم از کم 2 ہائی سکول اور 2 مڈل سکول جو ہے وہ انتہائی ضروری ہیں۔ حالانکہ اس وقت سہولیات اس کے برعکس ہیں، صرف ایک پرائمری سکول پر سکارکوئی کے بچوں کو ٹرخایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، نوجوان جو آئی ٹی کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے آن لائن جو ہے کما بھی سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں اور تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے فائبر آپٹک جو ہے وہ کونوداس تک موجود ہے۔ وہاں سے آگے جو ہے فائبر آپٹک کا بالکل ہی نہ ہمیں کوئی سرکار کی سوچ لگ رہی ہے اور نہ وہاں سے آگے کام کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے افراد نے، احباب نے اور بہت سارے ہمارے یوتھ کے نوجوانوں نے اس پہ مطالبات بھی کیے اور سرکاری آفیشل سے ملاقاتیں بھی کی، مگر جو ہے اس کا کوئی امکان ہمیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ وہاں سکارکوئی کے لیے حال میں کوئی فائبر آپٹک کا جو ہے وہ سہولت مہیا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سکارکوئی کے حوالے سے بہت سارے دیگر لوکل ایشوز موجود ہیں جو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں بھی ہم نے لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام جو اب ڈسپنسری کا میں آپ کو مثال دوں، ایک 12 بیڈ ہاسپٹل یہاں پہ 10 سال پہلے منظور ہوا، اس کی بلڈنگ بھی بن گئی اور ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ وہ بلڈنگ ہسپتال کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ ہیلتھ کے ایک ملازم کے لیے گھر بنا کے دیا ہوا ہے۔ وہاں پہ ہیلتھ کا ایک ملازم جو ہے وہ قابض ہے، وہاں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر ہے اور ہسپتال کے نام پہ جناب والی وہ بلڈنگ ہی ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ ٹرخالوجی والا جو ایک سلسلہ ہمارے ساتھ سکارکوئی کے ساتھ خصوصاً اور کونوداس کے ساتھ روا رکھا گیا ہے، تو آج مجبوراً ہم جو ہے جب حلق پہ بات ہمارے حلق سے باہر نکلنی شروع ہو گئی تو ہم مجبوراً روڈ پہ آئے ہیں کہ اس روڈ پہ جو ہے ہمارا یہ جو ہمارے مطالبات، بلکہ اس کو بنیادی انسانی حقوق کہہ لیں، یہ جب تک پورے نہیں ہوتے ہم روڈ پہ رہیں گے۔ اگلا لاہ عمل جو ہے ہمیں ہماری مذاکراتی ٹیم اس وقت لگی ہوئی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ، آفیشلز کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ تو جب یہ بات چیت کلیئر ہوگی ہمارے پاس جو ہے ان کی طرف سے، اب بال چونکہ ان کے کورٹ میں ہے، وہ ہمیں نظر آئے گا کہ بال اب کس رخ پہ جا رہا ہے، حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارے بڑے جو فیصلہ کریں گے، ہم مل بیٹھ کے جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق آپ کو آگاہ بھی کیا جائے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ لاہ عمل کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ صاحب یہ سارے ایشوز ہیں، یہ ایشوز پچھلے 10-15 سالوں سے یہ ایشوز ہیں سکارکوئی کے ساتھ، ان ایشوز کا ذمہ دار کون ہے، کون ذمہ دار ہے، کس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں، کس نے یہ آپ کی جو مسائل ہیں وہ حل نہیں کیے؟ گلگت بلتستان کے 2 مسائل ہیں، ایک تو ہمارا سیاسی رویہ وہ غیر سیاسی ہے، سیاسی نمائندہ آتا ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یا تو مسلک کا اینک لگا کے آتے ہیں یا ہم جو ہے کسی علاقائیت والا اینک لگا کے سیاست کرتے ہیں اور سیاست بھی ہم نابالغ انداز میں کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہاں پہ نان لوکل آفیشلز کی بھرمار ہے۔
नॉन लोकल ऑफिशल्स वहाँ से आते हैं, वो हुक्मरानी करते हैं, हमें गुलामाना अंदाज में एक रेवड़ की तरह हाँका जाता है और उसके बाद वो अपना 2 साल का पीरियड एंजॉय करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं और हमारे मसाइल के लिए उनके पास संजीदगी हमें नज़र नहीं आती। इसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि प्लानिंग के में हमारे केस जो है लटके हुए थे सकारकुई के ही हवाले से, तो वहाँ हमारी मुलाकातें हुई ऑफिशल्स के साथ, तो वो जो है सिर्फ प्रैक्टिस हमारी रही है, एक फ़ाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल तक मुंतकिल करने के हवाले से हम कामयाब हुए हैं। उसके अलावा ज़मीनी हक़ाइक़ और ज़मीन पे हमारा कोई जो है वो मसला हल नहीं हो सका है। तो ये हमारे ब्यूरोक्रेसी का गैर संजीदा रवैया और हमारी सियासत के नाबलूगत जो है वो इस चीज़ का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है कि हम सियासी तौर पर भी नाबालिग हैं और हमारी ब्यूरोक्रेसी भी जो है मसाइल पे कम तवज्जो देती है और सियासतदानों के जो शतरंज की बिसात है उसमें ज़्यादा वो खेल रहे हैं। आज के इस सकारकुई के मसाइल पर धरने में जमात इस्लामी की तरफ से हम यहाँ इजहार यकजहती के लिए हाज़िर हुए थे। बुनियादी जो इनके मसाइल और मुतालिबात हैं वो चार्टर ऑफ डिमांड की सूरत में इन्होंने पेश कर दिए हैं। जमात इस्लामी बुनियादी तौर पर इन मुतालिबात की हिमायत करती है और इन मुतालिबात के मंजूरी तक इंशाअल्लाह सकारकुई के अवाम के साथ इजहार यकजहती करती है। और जो भी मुतालिबात इनके हैं, रोड के मुतालिबात, पानी के मुतालिबात, गैस पाइपलाइन के मुतालिबात, फाइबर ऑप्टिक के मुतालिबात या जो इनके डिस्पेंसरी और स्कूल वगैरह के मुतालिबात हैं, वो इंसानी हुकूक़ से ताल्लुक़ रखने वाले मुतालिबात हैं और इन मुतालिबात को मंजूर किया जाना चाहिए और इनको इनके हुकूक़ दिए जाएँ। सकारकुई उलमा बोर्ड की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, इलाके की नोयत को देखकर हमने एक कोशिश की कि उलमा बोर्ड का क़याम में लाए, मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनाई जाए ताकि इलाके की जो इशूज़ है उनको हल किया जा सके। तो इस वजह से हमने विलेज कमेटी, यूथ और दीगर फोरम्स हमने बना लिए और हमने बारहा दफ्तर के चक्कर लगाए और उसमें मैं ख़ुद भी चला गया हूँ, बहुत कोशिश की, लेकिन एक बात हमारी नहीं सुनी गई। तो आज हम सरापा एहतिजाज है कि हमारे हुकूक हमें दिए जाए। धरने पे हम इंसान मजबूरी की बुनियाद पे आता है। आपको इस चीज़ के आलम में एक धरना देने के लिए एक बड़ी सोच, एक बड़ी प्लान, एक बड़ा नज़्म ज़ब्त चाहिए। तो इस वजह से हमने इलाके के तमाम नुमाइंदों को जमा किया, मिल बैठकर उलमा, सियासी नुमाइंदे और इलाके के नुमाइंदे और यूथ को मिलाकर हमने एक प्लान दिया कि अगर हमारी बात कहीं नहीं सुनी जाती है तो हम अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करें और अपने मुतालबात को हल करवाएं। अगला अमल क्या होगा आपने? अगला अमल हमारे अभी जो मुज़ाकिराती टीम है वो इस वक्त मुज़ाकिरात कर रहे हैं, वो आएंगे, उनके साथ मुशावरत के बाद अगला अमल का